اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا ہی دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام بندوں کو بندر میں تبدیل کر دیا۔ آخر یہ لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے عرصے تک زندہ رہے اور ان کو کتنی دردناک موت آئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک پوری ویڈیو دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ اس کہانی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ایک سمندر کے کنارے ایک ایلا نام کے گاؤں میں آباد تھی۔ اس قوم میں تقریباً 70,000 لوگ تھے اور یہ بہت ہی خوشحال قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام خوشحالیوں سے نوازا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی فرما بردار قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سبز و شاداب کھیت اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ اس سمندر کے کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی، یہ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا فیصلہ فرمایا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنی قوم سے کہے کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن شکار کرنا حرام فرما دیا، اور اس دن سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے تو یہ قوم بہت ہی پریشان ہو گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا کہ جس دن مچھلیاں زیادہ سی مقدار میں خود ہی کنارے پر آ جاتی تھی، جبکہ باقی کے دن مچھلیاں بہت کم تعداد میں یا پھر نہ ہونے کے برابر کنارے پر آتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں پر تھا تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر یہ قوم بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ یہ قوم نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر میں سے نالیاں نکال کر ان کے آگے بڑے بڑے حوض بنا دیے جائیں، تاکہ جو مچھلیاں ہفتے والے دن آئیں گی وہ نالیوں میں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بہت پسند آیا اور انہوں نے یہ کام کرنا شروع بھی کر دیا۔ سمندر میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں کے ساتھ ملا دی، اور ہفتے والے دن ان میں وافر مقدار میں مچھلیاں آ جاتی، اور پھر ان نالیوں کو بند کر کے اتوار والے دن وہ لوگ وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ بات نہیں سوچی کہ جب مچھلیاں حوضوں میں آ کر قید ہو گئی تو یہ ان کا شکار ہی ہو گیا۔ اس موقع پر یہودی 3 گروہ میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس ہیلا بازی کو غلط جان کر نہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور دوسروں کو روکتے بھی تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو دل میں یہ بات جانتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن شکار کرنے والوں کو روکتے نہ تھے، اور جو لوگ شکار کرنے والوں کو روکتے تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ تم اس قوم کو روک رہے ہو جس پر اللہ تعالیٰ ان قریب عذاب بھیج کر ان کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود بھی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ 12,000 لوگ تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے والے دن بھی شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اپنے سیدھے رستے پر آنے کا کہا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے والے دن بھی جاری رکھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اس موقع پر ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے ایک دیوار کھڑی کر لی ان لوگوں کے درمیان جو ابھی بھی ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ اب دیوار کے ایک طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے اور ایک طرف وہ لوگ رہتے تھے جو دل سے جانتے تھے اور مچھلیوں کا ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو سیدھے رستے پر آنے کا بہت بار حکم دیا، مگر یہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے اور ہفتے والے دن بھی مچھلیوں کا شکار کرتے رہے۔ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان لوگوں کو بد دعا دے دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن ان خطا کاروں کے گھر سے صبح کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ ان نافرمانوں کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ ان کا حال دیکھ سکیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ سب لوگ بندروں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ ان کے گھروں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر ان انسانوں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آتے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور ان کے آگے زاروں کے تار ہوتے تھے، مگر وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے اور ہفتے والے دن بھی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہوا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اور بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے والے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندروں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور ان 3 دنوں میں نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، بلکہ یہ لوگ ایسے ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے اور 3 دنوں میں سب مارے گئے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ہفتے والے دن شکار سے رک گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا، اور جو لوگ دل میں اس چیز کو غلط جانتے ہوئے ان لوگوں کو نہ روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی عذاب سے بچا لیا۔ تو اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں موجود بندر بھی انہی کی نسل میں سے ہیں یا ان سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا آج کے زمانے کے بندر بھی انہی بندروں سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ تو اس لیے یہ غلط بات ہے کہ اس چیز پر کچھ لوگ یقین کرتے ہیں کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔